السلام علیکم میرے دوستوں. آج کی اس ویڈیو میں 5 ٹاپکس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. جیسا کہ کبھی دوستوں نے یہ جو سوالات کیے ہیں میں ان کو کچھ معلومات سے آگاہ کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرمیسر دی سوجورنو جو تیار ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی سوجورنو لینے کے لیے کچھ دور جانا تھا، لیکن چونکہ اس ایمرجنسی کے باعث وہ نہیں جا سکتے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے انہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک چیز آپ کی ریڈی ہے، وہاں پہ پڑی ہے. جب بھی ایمرجنسی ختم ہوگی تو آپ وہاں پہ جا کے وہاں سے آسانی سے بآسانی لے سکتے ہیں. لیکن یہ کنفرم کر لیجیے گا کہ جو کچھ دورے ہیں انہوں نے اپنی جو کنسینیے کی پرمیسر سے جو جب پرونتو ہو جاتی ہے تو اس کا جو کنسینیہ ہے تو اس کی ڈلیوری جو کرتے ہیں وہ کون سا دن رکھا ہوتا ہے. اگر وہ دوپہر کو ہے یا صبح کو بھی ہے، لیکن ڈپینڈ ہے کچھ دوروں نے جو اس کا جو ٹائم ٹیبل رکھا ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ کے ان کا ٹائم ٹیبل تو آپ وہاں پہ جا کے آسانی سے اسے لے سکتے ہیں. اب میری بات ان لوگوں کی جن کی سوجورنو چونکہ ایکسپائر ہوگی. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے یہ جو ڈکریتو جو اس حکومت نے بنایا تھا جس کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، انہوں نے ساتھ میں یہ سہولت بھی دی ہے کہ یعنی یہ جو 1 مہینے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ سوجورنو کے ختم ہونے کے سے 60 دن پہلے آپ سوجورنو جو ہے نا رینیول کے لیے جمع کروا سکتے ہیں، اور سوجورنو کے ختم ہونے کے بعد بھی 60 دن بعد بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ کا ٹائم سوجورنو ختم ہونے کے بعد کا ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. یہ جو 1 مہینہ ہے یہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے اور 2 مہینے بعد تک بھی، یعنی کہ 90 دن تک بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے، ویسے 60 دن کا ٹائم ہے لیکن اس کرونا وائرس کی ایمرجنسی کی وجہ سے 90 دن کا ٹائم جو ہے سوجورنو ختم ہونے کے بعد بھی ایکسپائر ہونے کے بعد بھی آپ اسے رینیول کے لیے جمع کروا سکتے ہیں، کٹ جمع کروا سکتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے. ابھی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پاکستان میں، ٹھیک ہے. بالفرض اگر کوئی آدمی پاکستان میں گیا ہے، اسے اس کی یہ خدشہ ہے کہ اس کی سوجورنو جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ واپس آنے میں اس کو پرابلم ہوگی، اسے یہ پتہ نہیں کہ ایمرجنسی کب ختم ہوگی، تو اس کے لیے سیدھا سہل بھائی جان. دیکھیں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. آپ کی سوجورنو اگر ایکسپائر بھی ہو جائے اس کے بعد بھی 60 دن کے اندر اندر آپ کو متعلقہ آپ کی جو امبیسی ہے، یعنی اٹالین امبیسی جو ہے آپ کی کنٹری میں یا کونسلیٹ جو ہے، ان سے آپ رابطہ کر کے ان سے آپ il visto di ringresso یعنی کہ دوبارہ انٹری کا جو ویزا ہے وہ ان سے لیں گے. وہ لے کے تو اٹلی میں آپ واپس آ جائیں گے. اس کا ایک تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں گھبرانے والی یا پینک میں جانے والی کوئی ویسی بات. دوسری بات، اس ڈکریتو کی وجہ سے جو اٹالین حکومت ہے انہوں نے یہ جو لوگ خاص طور پر اٹالین یا غیر ملکی بھی، ان کے لیے یہ جو کارتا دی ایڈنٹیٹà ہے نا، وہ اگر ایکسپائر ہو جائے ان دنوں میں تو وہ آپ کو کمونے میں بھاگنے کی یا جانے کی اتنی کوئی افراتفری والی کوئی بات نہیں. وہ آپ کا 31 اگست 2020 تک وہ جو ہے ایسے ہی مانا جائے گا کہ 31 اگست 2020 تک اس کی ویلیڈیٹی ہوگی، چاہے وہ ایکسپائر بھی ہو گیا. لیکن وہ اس لیے کہ لوگ کمونے میں اکٹھے نہ ہو جائیں جا کے، بھی پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا. بہرحال یہ سہولت انہوں نے دی ہے. اچھا ابھی ایک اور بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈکریتو تھا سالوا ایٹالیا، اس کے بارے میں جو خاص طور جو لیبورٹوری تھے، جو ورکرز تھے، ان کے لیے ایک بونس تھا جو 100 یورو کا. جن لوگوں نے مارچ کے مہینے میں کام کیا ہے، پورا مہینہ مارچ کا کام کریں گے، وہ ان کو اپریل میں جو بوستا پاگا ملے گا اس میں 100 یورو کا جو آپ کا بونس ہے وہ حکومت کی طرف سے آپ کا جو کام کا امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کا داتورے دی لابورو جو ہے وہ آپ کو دے گا 100 یورو اس میں بونس. اگر کچھ لوگوں نے اس مہینے میں چند گھنٹے کچھ گھنٹے کام کیا ہے، یعنی مکمل پورا مہینہ نہیں کیا، تو ان کو 50 یورو تک کا بونس جو ہے وہ ملے گا جو مارچ کے مہینے میں کام کرتے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں چونکہ اس ڈکریتو کی وجہ سے
اٹالین حکومت ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں ہی انہوں نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، اس میں آپ کو میں بات بتاتا ہوں خاص طور پہ شینگن کی۔ دیکھیں شینگن ایریا جو ہے اس میں بارڈرز جو ہیں وہ 30 دن تک وہ شینگن ایریا میں صرف وہی لوگ انٹر ہو سکتے ہیں جو اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، جیسے کہ وہ اٹالین ہے، وہ فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اگر واپسی آ رہے ہیں تو وہ صرف وہ اپنے ملک میں ری انٹر ہونے کے لیے صرف ان کے لیے وہ بارڈر کھلے ہیں، باقی جو ہے شینگن بارڈر جو ہیں وہ کلوز، ٹھیک۔ اور بات کرتے ہیں ایک اور جو جیسا کہ جن لوگوں کی اس ایمرجنسی کی وجہ سے جن کے کام جو ہے وہ انہوں نے کام سے گھر میں بٹھا دیا ہے، کوئی کاسا انتگراسیونے میں ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ جو چائنیز کے پاس کام کرتے تھے یا اٹالین کے پاس کرتے تھے تو ان کا کام کھونے کے بعد ان کا کیا صورتحال ہوگی۔ دیکھیے جو حکومت نے جو ڈگری بنائی ہے، جو ٹھیک ہے قانون بنایا ہے، وہ یہ جو فرمز ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا جو کچھ بھی جتنی بھی امداد انہوں نے دی ہے، میں بھی وہ مکمل تفصیل میں جا کے نہیں آپ سے بات کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ کو ناجائز گھر بٹھایا گیا ہے، یا جو آپ کے ساتھ آپ کے جو مالک کی ایگریمنٹ ہوا تھا اگر وہ سائن کیے ہوئے ہیں آپ نے پیپر پہ، تو آپ کسی بھی جو ایڈوکیٹ ہے اوکاتو دی لابورو اس سے رابطہ کریں، اگر نہیں تو جو آپ جو نارملی سندہ کاتو ہیں، چیز لوئل وغیرہ اوئل وغیرہ ان سے آپ رابطہ کر کے تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں ایک اور جو بہت بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے، وہ کیا ہے، جو اس ایمرجنسی کے دوران جو آوتو سرٹیفکیشن تھی، جو حلفیہ بیان تھے جو بھی آپ پولیس نے آپ کو چیک کریں، اس کے حوالے سے بھی حکومت نے جو اس میں تبدیلی کی ہے اس فارم میں، وہ تبدیلی انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے علاوہ کہ آپ ان کو بتائیں، ایک ثبوت دیں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں یا سپیزا کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ثبوت جو ٹھوس ثبوت دو ہیں وہ انہوں نے ایک دو تین چیزیں اس میں اور ایڈ کی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ جس زون میں رہتے ہیں، یعنی آپ کوارنٹینا میں نہیں رہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی بھی آپ اس بات کی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ اس زون سے باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک۔ ایک تو یہ، دوسرا اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی اس میں یہ بھی ڈکلیئر کرے گا کہ مجھے کرونا وائرس سے متعلق کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ میں نے آلریڈی اپنا ٹیسٹ کروا چکا ہوں، میں پازیٹیو نہیں ہوں، میں نگیٹیو ہوں، یعنی کہ یہ آپ کو وہاں پہ حلفیہ لکھ کے دینا پڑے گا، ٹھیک۔ ابھی ایک اور بات آپ کو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، دیکھیں سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ٹیسٹ کیے ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا، جنہوں نے ٹیسٹ اپنے نہیں کروائے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ساری سی بات ہے، اگر یہ بات اسی وجہ سے ہی وہ گھر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، آپ گھر رہیے، باہر فضول پھرنے کا گھومنے کا وہ کوئی ایسا اسی بات پہ تو انہوں نے پابندی لگائی، تو دیکھیے اس میں پلیز اس کیس کو آپ سیریس لیجیے گا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ 206 یورو کا مولتا اگر ہوتا ہے، یعنی جرمانہ 206 یورو کا اگر آپ کو ہوتا ہے، اگر آپ باہر کوئی اپنا موقف نہیں دے سکتے پولیس کو جب آپ کو چیک کرے، تو اس کے علاوہ آپ پہ 3 مہینے کی آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جو حلفی بیان ہیں وہ غلط ہوئے، جیسا کہ یہ جو نئی چیزیں ایڈ کی ہیں انہوں نے اس فارم میں، تو اس میں کیا ہے، آپ کو 12 سال تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے، صرف اس کیس میں جو آدمی یہ لکھ کے دے کہ میں کوارنٹینا میں نہیں ہوں لیکن وہ حقیقت میں وہاں کوارنٹینا میں ہی ہو، اور جو یہ کہے کہ میں نیگیٹو ہوں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے بعد میں کہ جی آپ پازیٹیو تھے، تو آپ کو 12 سال تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ وہ ان کا حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ جو بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، یہی گزارش کروں گا میرے بھائی، دیکھیے ہماری بہتری کے لیے ہی ان لوگوں نے یہ جو قانون بنایا ہے کہ آپ گھر میں رہیں، تو پلیز اس سے بھی بچیے،
اور اپنے دوستوں کو بھی یہی تلقین کیجیے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں جرمانہ ہونا تو جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ جرمانہ یہ عام جرمانہ نہیں بھائی، ایک آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ داغ ہے۔ جن لوگوں نے کل کو نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے یا جن لوگوں نے کارتا سجورنو لینی ہے، یہ آپ کا جو قصر لاریو جوڈیشیاریو ہے وہاں پہ یہ اس کا جو ہے نام و نشان رہے گا۔ پھر آپ کو دوبارہ وکیلوں سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جی آپ اس کیس کو ختم کریں۔ تو کوشش کیجیے میرے بھائیوں کہ آپ گھر پہ ہی رہیے، اور اپنے دوستوں کو بھی اور چاہنے والوں کو بھی یہی تلقین کریں کہ وہ گھر میں ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گئی۔ اور ایک اور ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، پلیز دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کی ذات اس بیماری سے جتنے بھی لوگ متاثر ہیں اور جتنے بھی لوگ اس پریشان حال میں، وہ بالکل افراتفری کا عالم ہے، پینک کا عالم ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پلیز ان کو اللہ پاک کی ذات صبر دے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا لاسٹ پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جن اٹالین لوگوں کے جو لواحقین ہیں، جو وہ اپنے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی یا اپنے جو دوست ہیں ان کا وہ چہرہ تک نہیں دیکھ سکے، یعنی اٹلی میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات واقع ہوئی ہیں، ان کے لواحقین جو ہیں وہ ان کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھ سکے۔ تو بھائیو پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس بات کی گزارش کروں گا، برائے مہربانی کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جو چاہنے والے ہیں یا ہمارے بھی جو فیملی والے ہیں ان کو بھی ایسا منظر دیکھنا پڑے، کیونکہ یہ بہت بڑا دکھ ہے، اپنی فیملی کا کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اور آدمی اس کو آخری دفعہ دیکھ بھی نہ سکے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے اٹالین لوگ ہیں جو اپنی فیملی ممبرس کو دیکھ تک نہیں سکے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس ملک میں اٹلی میں جہاں پہ ہم سب رہ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کو جلد سے جلد اس پہ رکاوٹ آئے، اور جو لوگ بیمار ہیں اس کی وجہ سے ان کو وہ صحت یاب ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، ویوا l'Italia۔